الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالی کہ اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ الذاریات کی 30 نمبر آیت شریفہ سے آگے، یعنی 27ویں پارے کے شروع سے۔ ملاحظہ فرمائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فما خطبکم ایہا المرسلون۔ قال، سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فما خطبکم، تمہارے آنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ ایہا المرسلون، اے اللہ تعالیٰ جل وعلا کے بھیجے ہوئے فرشتوں، تمہارے آنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ آپ قبل یہ سن چکے ہیں کہ فرشتوں نے یہ عرض کر دیا تھا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، ہم تمہیں ایک نیک اور نہایت ہی علم والے صاحب علم بچے کی خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہیں۔ قالوا لا تخف، انہوں نے کیا تھا کہ آپ ڈریے نہیں۔ وبشروہ بغلام علیم، تو ان کو ایک ایسے بیٹے کی خوشخبری سنائی تھی جو بڑا ہی علم والا ہوگا، صاحب فضل ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، کہ میرے بیٹے کی خوشخبری سنانے کے لیے اتنے فرشتوں کا آنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایک فرشتہ آتا، جس طرح جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے پیغام لے کے آتے ہیں، وہی لے کے آتے ہیں، تو معمول کے مطابق جبریل آتے اور وہی لے کے آ جاتے۔ اتنے فرشتوں کا آنا، اس انداز سے آنا، یقین بالیقین کو اور بھی کام ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ اے بھیجے گئے مرسل، جس کو ارسال کیا گیا، بھیجا گیا، خطبکم، تمہارا اصل مقصد و خطاب، تم کس لیے آئے ہو؟ قالو، تو انہوں نے جواباً عرض کیا، اے ابراہیم علیہ السلام، انا ارسلنا الی قوم، بے شک ہم کو بھیجا گیا ہے رب کائنات کی جانب سے، ارسلنا، ہمیں بھیجا گیا ہے، الی قوم، ایک ایسی قوم کی جانب کہ مجرمین، جو قوم جرم کرنے والی ہے۔ یہ محض ان پر الزام نہیں ہے، حقیقتاً وہ مجرم ہیں، ہم ان کو موقع واردات پر پکڑنے کے لیے آئے ہیں۔ ہمیں کیوں بھیجا ہے رب کائنات مجرم قوم کی جانب؟ محض ان کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں؟ نہیں، لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ لنرسل علیہم، ہم برسائیں ان پر، ہم بھیجیں ان پر، لنرسل، ہم بھیجیں، ارسال کریں، علیہم، ان پر، حجارۃ، پتھر، من طین، مٹی کے پتھر ان پر ہم پھینکیں۔ آسمان کی جانب سے پتھروں کی بارش میرے اللہ نے فرمائی تھی، فرشتوں نے تو نہیں کی تھی، اللہ کے حکم سے فرشتے لے کے آئے تھے۔ جس طرح بارش میرا اللہ برساتا ہے، لیکن قطرات بارش فرشتے لے کے آتے ہیں، اس طرح مجازن فرشتوں کی جانب اس چیز کو منسوب کیا گیا ہے کہ ان کا ہم پتھروں کی بارش کریں گے، یعنی ہم بارش کریں گے، حجارت، پتھر، من طین، مٹی کے، یعنی مٹی کے پتھر تو نہیں ہوا کرتے نا، جو مٹی کے ڈھیلے ہوتے ہیں ان کو پتھر تو نہیں کہا جاتا، لیکن اگر مٹی کو آگ میں تپا دیا جائے، اینٹ وہ پگھل جائے، جس طرح وہ بھٹے کے اندر جب اینٹ پگھلتی ہے تو پھر وہ پتھر بن جاتی ہے، یعنی ایک تو اینٹ ہے نا جو مناسب حد تک گرم ہو کر وہ پختہ ہو جاتی ہے، ایک ہے جو مٹی پگھل جاتی ہے، وہ سیاہی مائل ہو جاتی ہے، وہ ٹیڑھی مٹیڑھی ہو جاتی ہے، پتھروں کی کینگر جسے ہم کہتے ہیں، وہ شکل اختیار کر لیتی ہیں، اور وہ دوسرے پتھروں کے مقابلے میں زیادہ نوکیلے اور سخت ہوتے ہیں، زیادہ شدید ہوتے ہیں۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، یوں سمجھیے کہ جہنم کی آگ کے بنائے گئے پتھر تھے، جہنم کی آگ میں تیار ہوئے تھے۔ وہ پتھر بھی کیسے تھے؟ ہم اپنی زبان میں کبھی کبھی کوئی بندہ غصہ میں آتا ہے نا، کوئی شخص اگر مجاہد ہے تو الحمدللہ تعالیٰ نیکوکار، اگر بدمعاش ہے تو بدکار، کہتے ہیں اس گولی پر تیرا نام لکھا ہے۔ اگر مسلمان کسی کافر کو کہے نا کہ اس گولی پر تیرا نام لکھا ہے تو وہ تو ایمان والا ہے، ایمان والا کافر کو کہے کہ گولی پر تیرا نام لکھا،
تو وہ مجاہد ہے، اس کا یہ جملہ بہت اعلیٰ ہے۔ کبھی کبھی بدمعاش بھی کہتے ہیں گولی پر تیرا نام لکھا ہے، ان کا جملہ برا ہے، حالانکہ گولی پر نام تو نہیں لکھا ہوتا۔ مراد کیا ہوتا ہے؟ کس گولی سے تو مرے گا، میں یہ گولی تجھ پر فائر کروں گا، وہ یہ کہتا ہے۔ یہ تو محاورتاً کہتے ہیں، اور رب کریم نے حقیقتاً فرمایا مصومتاً، ان پر نشان لگے ہوئے ہوں گے، نام لکھے ہوں گے کافروں کے، عند ربک للمسرفین، تیرے رب کی جانب سے ان لوگوں کے لیے جو حد سے آگے بڑھ جانے والے ہیں۔ وہ ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ دانے دانے پر بندے کا نام لکھا ہے، کون دانہ کون شخص کھائے گا، ہم عام طور پر یہ جملہ کہہ دیتے ہیں۔ یہ چیز ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون سا ذرہ، کس دانے کا کون سا ذرہ کس کے مقدر میں ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ ان پتھروں پر ان کافروں کے نام لکھے ہوئے تھے، جن کافروں پر وہ پتھر برسائے جانے تھے، جو جس پر برسنا تھا اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ تو انہوں نے عرض کیا وہ نشان لگے جو پتھر ہیں نا، ہم وہ پتھر ان پر برسائیں گے، ان کافروں پر۔ اور یہ قوم لوط کی جانب بھیجے گئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے حد سے تجاوز کیا تھا، مرد مردوں کے ساتھ برا کام کرتے تھے۔ رب کائنات ان کو سمجھانے کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا تھا، مگر ان بدبختوں نے اپنے نبی کی سخت توہین کی، ان نابکاروں نے ان کی شان میں نازیبا کلمات کہے۔ آپ نے بہت حد تک ان کو سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ نہ مانے۔ پھر رب کائنات جل وعلا نے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں ان فرشتوں کو بھیجا۔ جب فرشتے حضرت لوط کے گھر میں آئے، یعنی لوط علیہ السلام باہر تھے، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، پھر ان کے گھر میں آئے تو لوگ معاذ اللہ تعالیٰ سمعاذ اللہ تعالیٰ پلٹ پڑے، جس طرح بھیڑیے بکریوں پر حملہ کرنے کے لیے آتے ہیں، اس طرح وہ لوگ پلٹ پڑے۔ حضرت لوط علیہ السلام اندر سے دروازہ بند کر لیا تھا، اور آپ نے ان کو بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ بھائی یہاں تک فرمایا تھا، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ یہاں تک کتنی بڑی پیشکش فرمائی۔ اللہ کے نبی بڑے ہی بلند اخلاق والے ہوتے ہیں، بڑے بلند اخلاق والے ہوتے ہیں، یہ مہمان تھے۔ تو آپ نے یہاں تک فرمایا تھا کہ میری بیٹیاں حاضر ہیں، تم چاہو تو ان کے ساتھ نکاح کر لو، مگر میرے مہمانوں کو کچھ نہ کہو۔ تو پھر فرشتوں نے عرض کیا تھا کہ آپ فکر نہ کریں، اس قدر آپ نے ان کو پیشکش کر دی ہے، فکر نہ کریں، ہم اللہ تعالیٰ کے فرستادہ ہیں، ہم اس لیے آئے ہیں کہ ان کو موقع واردات پر گرفتار کریں۔ یعنی یہ برائی کے لیے آئے ہیں نا، گویا برائی کرنے والے ہیں، ان کا آنا ہی گناہ ہے۔ جس طرح بحمد اللہ تعالیٰ آپ مسجد کی جانب آئے ہیں نا، سبق پڑھنے کے لیے آئے ہیں نا، امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ جب تم درس قرآن کریم کے لیے آتے ہو، علم دین حاصل کرنے کے لیے آتے ہو، جتنے قدم چل کے آتے ہو، جتنے قدم چل کے جاتے ہو، میرے نبی فرماتے ہیں ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اگر آپ 50 قدم چل کے آئے ہیں، 50 قدم چل کے جائیں گے، 100 سال کی عبادت کا ثواب۔ تو جس طرح نیکی کی طرف قدم اٹھانے والے کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے، اسی طرح گناہ کی طرف قدم اٹھانے والے کو عذاب بھی دیتا ہے۔ تو انہوں نے گناہ کی طرف قدم اٹھایا تھا، جس نیت کے ساتھ ہے، نیت بڑی بری تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کو پھر تسلی ہوئی کہ یہ تو فرشتے ہیں، اب ان بدبختوں کو وہ عذاب آن پکڑے گا جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کو فرشتوں نے عرض کیا کہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے نکل جائیں۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، ان کے ساتھ مل جانے والی تھی، آپ اپنی بیٹیوں کو ساتھ لے کے نکل گئے تھے۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو اس بستی میں جو صاحب ایمان تھے ہم نے ان کو باہر نکال لیا۔ لوط علیہ السلام اور آپ کی بیٹیاں یا جو کوئی اور اگر ایمان لایا تھا کوئی، تو عموماً یہی ہے کہ لوط علیہ السلام اور آپ کی صاحبزادیاں، یعنی عموماً بیٹیاں باپ سے محبت کرتی ہیں عمومی طور پر، تو بیٹیاں حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان لا چکی تھیں۔ ماں نہیں ان کی ایمان لائی تھی، لوط علیہ السلام کی بیوی نہیں ایمان لائی تھی، لیکن بیٹیاں ایمان لا چکی تھی۔ بیٹے آپ کے تھے نہیں۔ لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کو لے کر، یا اللہ بہتر جانتا ہے کہ کوئی اور شخص بھی ایسا تھا کہ جو آپ پر ایمان لے کے آیا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو جو اس بستی میں ایمان والے تھے ہم نے ان کو باہر نکال لیا، جنہوں نے زبردست بدترین قوم، زبردست بدترین، بہت زیادہ برا عمل کرنے والے، ان کے اندر جنہوں نے رب کریم کی محبت کا علم بلند کر رکھا تھا، رب کائنات ان کی حفاظت فرما دی۔
ربی کی فرماتے ہیں فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، فما وجدنا فیہا، ہم نے نہ پایا اس پوری بستی میں غیر بیت سوائے ایک گھر کے من المسلمین جو مسلمانوں کا تھا، ایک گھر تھا جو اللہ کو ماننے والا تھا، سر تسلیم خم کرنے والا تھا، وہ گھر حضرت لوط علیہ السلام کا گھر تھا۔ یہ 7 شہر تھے، مورخین نقل فرماتے ہیں سیدوم کے شہر، اور یہ بحرہ مردار جو ڈیڈ سی ہے اس کے کنارے پر، سعودیہ سے یمن کی جانب جائیں دوسری یا دوسری طرف جائیں تو راستے میں یہ پڑتا ہے بحیرہ مردار، اور لوگ وہاں جاتے بھی ہیں، اور آج بھی اس کے گرد گرد سیاہ پتھروں کا ایک بچھا ہوا کھیت سا نظر آتا ہے، حد نگاہ تک سیاہ رنگ کے پتھر، اور وہ پانی کا رنگ بھی سیاہ نظر آتا ہے، یہ بحیرہ مردار کہتے ہیں۔ رب کائنات جل وعلا فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور ہم نے اس کو باقی رکھا فیہا، اس میں آیتن، ان دلائل کو، ان نشانیوں کو، للذین یخافون العذاب العلیم، ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرنے والے ہیں، ہم نے ان کے لیے وہاں پھر بھی نشانیاں رکھی ہیں۔ یعنی وہ نشانات، وہ علاقہ اب بھی موجود ہے جس علاقہ میں رب کائنات نے قوم لوط کو تباہ کیا تھا۔ اللہ کے کائنات جل وعلا کا جب عذاب اس قوم پر آیا تو جبریل امین کو اللہ کے کائنات نے حکم دیا تھا 7 شہروں کو جڑ سے اکھاڑو۔ جس طرح آپ چھوٹے سے درخت کو، چھوٹے سے پودے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے مٹی کا ڈھیلا جس کو گاچی نکالنا کہتے ہیں، اس پودے کو، چھوٹے سے پودے کو نکالتے ہیں، اس طرح جبریل امین نے تحت الثری تک، یا جہاں تک اللہ نے چاہا، اس زمین کو کھود کر اپنے پروں پر اٹھا لیا۔ فرماتا ہے فجعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے ان کی بلندیوں کو پستیوں میں بدل دیا، یعنی ان کو اوندے منہ اللہ تعالیٰ جل ڈال دیا، وہ سارے کے سارے جہنم میں اللہ کے عالم نے ان کو ڈال دیا، معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ۔ حدیث برکہ کا مفہوم بنتا ہے، مفسرین کرام نقل کیا، الیاذ باللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے سب کو خنزیر کی شکل میں بنا دیا، سور بنا دیا، ان کی چہرے بگڑ گئے، شکلیں بگڑ گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اہل عرب ان علاقوں میں جاتے تھے، قوم لوط کی بستیوں پر سے گزرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو احساس دلایا آج بھی تم ان بستیوں سے گزرتے ہو، سوچو تو صحیح، اگر کوئی اللہ نہیں ہے، اگر اس نے رسولوں کو نہیں بھیجا ہے، اگر اللہ کے رسول سچے نہیں ہیں تو قوم لوط تباہ کیوں ہوئی؟ اتنے شہر بیکلخت غرق کیوں کر دیے گئے؟ اور غرق ہونے والوں میں ایک گھر کے افراد کو کیوں بچا لیا گیا؟ اگر کوئی رب نہیں ہے تو پھر بتاؤ، اگر وہ سارے کے سارے شہر غرق ہوئے تھے تو لوط علیہ السلام ان میں شامل کیوں نہیں ہیں؟ ان کی بیٹیاں شامل کیوں نہیں ہیں؟ باقی سارے کے 7 شہروں کو تباہ و برباد کر دیا گیا، اور اتنا شدید انداز میں ان کو تباہ کیا گیا کہ ان کی پستیوں، بلندیوں کو پستیوں میں بدل دیا گیا، تباہ و برباد کر دیا گیا۔ پھر ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کر دی گئی، تباہ و برباد کر دیا گیا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی جو پیچھے رہ گئی تو اس کو پتھر آ کے لگا، وہی تباہ و برباد ہو گئی تھی۔ پہلے ان پر سنگباری کی گئی اور پھر ان کو الٹا دیا کہ تباہ و برباد کر دیا گیا۔ لوط علیہ السلام وہیں موجود ہے، وہ باہر تشریف لے گئے۔ اگر رب نہیں تو سب کچھ کیسے ہو گیا؟ اگر نبیوں کی تعلیمات صحیح نہیں ہیں تو لوط علیہ السلام کی تعلیم کی مخالفت کرنے والوں کو ہلاک کیوں کیا گیا؟ اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آنے والا تو قوم لوط پر عذاب کیسے آیا ہے؟ سمجھنے کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً، وہ چھوڑ دیا ہم نے ان کے لیے ایک دلیل، ایک آیت، ایک نشانی، للذین، ان لوگوں کے لیے، یخافون العذاب العلیم، جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، جو دردناک عذاب ہے اس سے وہ ڈرتے ہیں، ان کے لیے وہ نشانیاں ہیں۔ اور کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔